حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ آپ کا اصل نام بلیلہ، کنیت ابو العباس اور لقب خضر تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے: بلیلہ بن ملکان بن فالغ بن عامر بن شالخ بن ارفخشز بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ بھی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا زمانہ بھی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے قریب ہی ہے۔ خضر کا معنی ہرا بھرا یا سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خضر علیہ السلام صاف چٹیل زمین پر بیٹھتے تو سرسبز ہو جاتی۔ حدیث شریف کے مطابق دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کا ارد گرد سرسبز ہو جاتا۔ تاریخی روایات کے مطابق خضر علیہ السلام فریدوں کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ وہ لوگ جو ذوالقرنین کو اور سکندر اعظم کو ایک ہی شخصیت مانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں بلکہ ملائکہ میں سے تھے، جبکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں سے ہونے کا نظریہ غلط ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام انسان تھے اور سلسلہ نسب رکھتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض کے مطابق آپ وفات پا چکے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو آپ کا فرض تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی مدد کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 1 ماہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر موجود لوگوں میں سے 100 سال گزرنے کے بعد کوئی بھی باقی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر خضر علیہ السلام آپ کے زمانہ میں بھی زندہ تھے تو 100 سال کے بعد تو ان کی زندگی باقی نہیں رہی۔ تاہم محدثین کرام اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام تو زمین کے بجائے فضا اور پانی پر بھی جاتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ فرمان کے مطابق آپ زمین پر ہی موجود نہ ہو۔ اس سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی جا سکتی ہے، یعنی کہ آپ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، لہٰذا ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ امام احمد، امام بخاری، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا دنیا کا دور ختم ہو چکا ہے۔ البتہ کچھ علماء، صوفیاء، محدث ابن صلاح، امام نووی اور بعض محدثین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ بعض شروع میں لکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت میں دجال ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا اب مجھے خدا تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ وہ شخص جواب دے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دشمن خدا یعنی دجال ہے۔ اس گواہی کو اعظم الشہادت کہا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی گواہی ہوگی۔ یہ شہادت دینے والے حضرت خضر علیہ السلام ہی ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عظیم شہادت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہو تو کون سی عجیب بات ہے۔ لیکن دوستو یہ بھی ایک مفروضہ ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام سمندروں پر زندہ ہیں اور آبی راستوں کے بھٹکے ہوئے مسافروں کو بھی راہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں اور ان کا گزران جنگلوں میں ہے۔ وہ بھی بعض اوقات بھولے بسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، تاہم یہ باتیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعض نیک لوگوں کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی یہ توجیہ بیان کی جاتی ہے کہ خضر علیہ السلام دنیا کا دور تو ختم کر چکے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان کی مثالی صورت ظاہر کر دیتا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ وہ مثالی صورت میں بھولے بھٹکوں کی رہنمائی کرتے ہوں۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ لیکن یہ بات بھی کسی طرح آثار سے ثابت نہیں ہے۔
جمہور علماء اس بات کی قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور علم معرفت یعنی علم بواطن رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باطنی امور کا علم عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا علم ظاہری عوامل یعنی حلال و حرام اور عبادات کے متعلق ہے، جبکہ خضر علیہ السلام کا علم باطنی امور کے بارے میں تھا۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خارجی نے بذریعہ خط آپ سے دریافت کیا کہ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں۔ آپ نے جواب دیا، اگر تم وہ علم رکھتے جو خضر علیہ السلام رکھتے تھے تو بے شک عورتوں اور بچوں کو قتل کر سکتے ہو، ورنہ کسی عورت اور بچے کا قتل روا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام بعض باطنی امور کے متعلق قطعی علم رکھتے تھے جن کا ظاہری احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس پتھر کے قریب ان دو ساتھیوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا وہاں آب حیات کا چشمہ تھا۔ اس چشمہ کے متعلق مشہور ہے کہ جو شخص اس چشمہ کا پانی پی لے اسے حیات جاودانی یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں کچھ علماء کرام اس کا تذکرہ اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کرتے ہیں، جیسا کہ تفسیر خزائن العرفان میں کیا گیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو شوق ہوا کہ وہ آب حیات کا چشمہ تلاش کرے اور اس کا پانی پیے۔ وہ اسے تلاش کرتا کرتا اس تک پہنچ گیا تو اس نے چشمے کے کنارے پر ایک پرندہ پایا جس کے پال اور بر جھڑ چکے تھے، کھال لٹکی ہوئی تھی، چونچ گھس چکی تھی، لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ سکندر نے پوچھا کہ تو آب حیات کے چشمے کا پانی پی کر کیوں نہیں امر ہو جاتا، کیوں اتنی تکلیف میں پڑا ہوا ہے؟ اس پرندے نے جواب دیا کہ اسی چشمے کا پانی پی کر تو اس حال کو پہنچا ہوں۔ اب علم ہوا کہ آب حیات ابدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں۔ اب بڑھاپے نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہوں مگر موت نہیں آتی کہ کچھ راحت پاؤں۔ سکندر نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس پلٹ آیا۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانۂ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اس میں منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ بے شمار قصے کہانیوں اور داستانوں میں چشمہ آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ اس موضوع پر کچھ فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں اور کئی ناول بھی لکھے جا چکے ہیں۔ انڈیانا جونز سیریز کی ایک فلم انڈیانا جونز اینڈ دا لاسٹ کروسیڈ ہے، جس میں وہ ہولی گریل یعنی اس گلاس یا پیالے کی تلاش میں نکلتا ہے جو عیسائی روایات کے مطابق وہ گلاس یا پیالہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مصلوب ہونے سے پہلے والی رات میں پیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ اسی پیالے میں عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے بعد جوزف نے حضرت عیسیٰ کا خون بھی جمع کیا تھا، اور روایت ہے کہ اگر اس پیالے میں کوئی مشروب پی لے تو وہ آب حیات بن جاتا ہے۔ اس موضوع پر ایک ناول ٹک ایور لاسٹنگ بہت دلچسپ ہے اور اس پر والٹ ڈزنی اسٹوڈیو سے خوبصورت فلم بھی بن چکی ہے۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر یعنی نئے یروشلم کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا، جہاں ہمارا بادشاہ یسوع مسیح بڑی بھیڑ کو آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا۔ آب حیات کی حقیقت کے متعلق بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانہ قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کا کہیں قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔